مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، آج ہم یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 48واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو خداوند کے حضور میں تلاوت کریں گے۔ یوں خدا کے کلام میں درج ہے: خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جس مضمون پر ہم غور کرنے کو ہے وہ ہے خدا کا اپنی امت کے لیے منصوبہ۔ جب ہم اس منصوبے میں پر غور کرتے ہیں یا اس آیت کی روشنی میں خدا کی اس بات پر جو سیکھنے کو ہے کہ خدا کا اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، بنی آدم کے لیے منصوبہ ہے، اس وقت یسایہ کی معرفت بنی اسرائیل سے خدا کا کلام بات کر رہا ہے۔ آج ہر اس زندگی سے جو خدا کے کلام کو سن رہی ہے، خدا ان سے بات کر رہا ہے۔ اس وقت صرف اسرائیل سے خدا کا کلام بات کر رہا ہے۔ آج ہر ایک زندگی سے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہے، اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق سے، وہ کسی بھی معبود کو کے آگے جھکتا ہے اور اسرائیل کے خدا کو نہیں جانتا، خداوند جو اسرائیل کا خدا اور قدوس ہے وہ آج ہر ایک کے لیے منصوبے کی اور ابدی منصوبے کی، ابدی زندگی کی بات کرتا ہے۔ پہلی بات کہ تیرا فدیہ دینے والا۔ یاد رکھیں کہ لوگ اپنا فدیہ دینے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جسموں کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ ان کا عوضی ہو سکے، ان کا فدیہ ہو سکے، ان کی گناہ سے، بیماریوں سے، مشکلوں سے جان چھوٹ سکے کچھ دینے کے بدلے۔ پر ایک خدا کا کلام کہتا ہے پہلے حصے میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں، میں تجھے چھڑانے والا ہوں، میں تجھے رہائی دینے والا ہوں، میں تجھے آزاد کرنے والا ہوں، میں تجھے گناہ سے آزاد کرنے والا ہوں، موت سے آزاد کرنے والا ہوں، لعنتوں سے آزاد کرنے والا ہوں، ابلیس کی غلامی سے آزاد کرنے والا ہوں، برے منصوبے باندھنے والوں سے آزاد کرنے والا ہوں۔ ہر ایک بات، ہر ایک چیز کا خدا ہی فدیہ دیتا ہے اور اسی کے فدیے سے ہم آزاد اور رہائی پانے والے ٹھہرتے ہیں، اور یہ فدیہ صرف یسوع اور اس کے لہو اور اس کی قربانی کے وسیلے سے ہی ہے۔ دوسری بات، میں تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں، یعنی بہتر، پائیدار، اچھی اور نیک۔ یاد رکھیں خدا بہتر اور اچھا سکھانے والا ہے، اس سے بہتر اور اچھا سکھانے والا کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے زبور 32 میں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ یعنی خدا ہمیں بتاتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہم جب اسکول اور کالج میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں تعلیم کے سبب سے، تربیت کے سبب سے، اور پھر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور پھر کامیابی کے لیے انہی رستوں پر جو ہمیں استاد، ٹیچرز، اسکول یا ہمیں سکھانے والے سکھاتے ہیں، ہم اسی میں تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ اور پھر زبور 32 کے دوسرے حصے میں لکھا، میں تجھے صلاح دوں گا۔ پھر ہم دنیا میں صلاح لیتے ہیں، پر خدا کی جو صلاح ہے وہ کامیابی ہے، کامرانی ہے، فتح مندی کی ہے۔ اور تیسری بات زبور 32 میں کہتا ہے، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ کس لیے؟ یاد رکھیں کہ جب ہم اسکول میں جاتے تو ٹیچرز کی نظر ہم پر ہوتی ہے، ہر سبجیکٹ کے پڑھانے والے کی، کہ یہ بچہ کامیاب ہو، یہ بیٹی کامیاب ہو، یہ بیٹا کامیاب ہو۔
اچھی پوزیشن لے، وہ اس زور پر ہمیں تعلیم اور اس کی ایجوکیشن دیتے ہیں اور مختلف صلاح دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بہتر طور پر پڑھ کر ترقی کر سکتے ہیں۔ پر خدا کہتا ہے میں تجھے صلاح دوں گا، میری نگاہ تجھ پر ہوگی تاکہ تو کامیاب ہو اور ترقی کرے۔ اس لیے پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں تیسری بات کو کہ میں تجھے اس راہ پر لے چلتا ہوں جس پر تجھے جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم راہ کے تعلق سے ہیں تو انسان ہمیشہ کئی دفعہ ان راہوں کو چوز کرتا ہے یا چنتا ہے جس کا انجام کئی دفعہ ناکامی، کئی دفعہ ہلاکت، کئی دفعہ پریشانی، کئی دفعہ مسائل، کئی دفعہ دکھ، کئی دفعہ بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے کتاب مقدس میں درج ہے کہ انسان کی نظر میں اس کی سب راہیں ٹھیک ہیں، پر خداوند کا کلام کہتا ہے میں تجھے اس راہ پر لے چلتا ہوں جس پر تجھے چلنا ہے۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق راہ چوز کرتے ہیں، یعنی اس کی راہ کا چننے کا مطلب ہے کہ خدا کے پیچھے چلنا، اسے فالو کرنا۔ اور خدا کے کلام میں زبور میں لکھا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں، یعنی تو خود چوز نہ کر، تو خود فیصلہ نہ کر، بلکہ انتظار کر کہ خدا تجھے کس راستے پر سے لے کر جانے کو ہے، اور اس پر توکل کر اور اس کے پیچھے چل۔ ہوگا کیا؟ وہ سب کچھ تیرے لیے کرے گا۔ جو کچھ تو سوچتا ہے، جب تو اس کے پیچھے چلے گا تو کامیابی کے ساتھ جو چل رہا ہے، کامرانی کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ جو خداوند پر اپنے ارادوں کو، اپنی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ بزرگ یوسف کی طرح کامیاب ہوتے ہیں، بزرگ دانیل کی طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح جب ہم اپنی صلاح نہیں بلکہ خدا کی صلاح میں چلتے ہیں، اور اسی لیے یوحنا 14 میں لکھا ہے یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے کہ راہ بھی وہی ہے اور حق بھی وہی ہے اور زندگی بھی وہی ہے۔ ہم جب اس کی راہ پر چلیں گے جو حق ہے، یعنی سچ ہے، جو زندگی ہے، تو پھر اس کی راہ کے چلنے کا جو بڑا فائدہ ہے کہ ہم باپ تک ہماری رسائی ہو سکے گی، ہم باپ کی حضوری میں جا سکیں گے، ہم باپ کے ساتھ ابدی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ آئیں اس کلام کو جو خدا کا خاص منصوبہ اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہے، آج میرے